بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ تعلیم کے حوالے سے ہے کہ بر اعظم پاک و ہند میں اسلام کی دعوت دور رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خلافت راشدہ کے زمانے میں پہنچ چکی تھی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بنو امیہ کے دور میں محمد بن قاسم کے ہاتھوں ایک بڑا علاقہ فتح ہوا اور اسلامی ریاست قائم ہوئی۔ اس زمانے میں علوم کو بڑا فروغ حاصل ہوا۔ اس دور کے گہرے اثرات یہاں کی تاریخ اور تمدن پر پڑے، لیکن بدقسمتی سے اسلامی ریاست کا یہ سلسلہ جاری نہ رہ سکا۔ پھر محمود غزنوی کے حملوں نے خیبر سے سومنات تک ایک بار پھر اسلام کا نام بلند کر دیا، لیکن مسلمانوں کی حکومت کا باقاعدہ آغاز معز الدین محمد بن سام کے ہاتھوں ہوا۔ قطب الدین سے بہادر شاہ ظفر تک تقریباً 750 سال مسلمان یہاں حکمران رہے، اور اس زمانے میں مسلمانوں نے اپنے نظام تعلیم کو نشو و نما دینے کی پوری کوشش کی۔ اس دور کے تعلیمی نظام اور علمی سرگرمیوں کے مطالعے سے جو اہم چیز سامنے آتی ہیں، ہم یہاں ان کا مختصر تذکرہ کریں گے۔ نمبر 1، تعلیم کا جو مزاج اولین صدی میں بنا تھا، یہاں بھی اس کو بڑی حد تک قائم رکھا گیا۔ تعلیم کا مرکز دین اسلام رہا اور تمام تعلیمی سرگرمیاں اس مرکز کے گرد گھومتی رہیں۔ تعلیم کو ایک عبادت تصور کیا گیا اور اہل علم کا طریقہ یہ تھا کہ وہ کسی باقاعدہ مدرسے سے وابستہ ہو یا نہ ہو، علم کی اشاعت کے ذریعے اپنا فرض ادا کرتے رہیں گے۔ دوسری بات، نمبر 2 پر جب ہم بات کرتے ہیں، بر اعظم میں شروع ہی سے باقاعدہ مدارس کا نظام قائم ہوا، لیکن تعلیم کا ذریعہ صرف مدارس ہی نہ تھے۔ ابتدائی تعلیم گھروں پر ہوتی تھی، لڑکیوں کی تعلیم کا انتظام بھی گھروں پر ہی تھا۔ پھر قدیم اسلامی روایت کے مطابق مساجد تعلیم کا بہت بڑا مرکز رہیں۔ اہل علم کے مکانات بھی مستقل تعلیمی مراکز کی حیثیت رکھتے تھے، کتب خانے محض لائبریری کی حیثیت نہ رکھتے تھے، بلکہ اعلیٰ تعلیم کا ایک اہم مرکز تھے۔ بڑے پیمانے پر تعلیمی مجالس کا ذکر بھی تذکروں اور تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ ایک اور بڑی اہم چیز یہ ہے کہ گو دینی تعلیم پورے نظام کا مرکز و محور تھی، لیکن دوسری ضرورتوں کو کسی زمانے میں بھی اور کسی سطح پر بھی نظر انداز نہیں کیا گیا۔ صنعتی تعلیم کا انتظام کارخانوں میں تھا۔ تجارتی تعلیم کے لیے مہاجانی اسکول، بزنس اسکول تھے، جہاں اکاؤنٹس اور تجارت کے اصولوں کی تعلیم دی جاتی تھی۔ دفاع اور جنگ کی تعلیم کے لیے بے شمار ادارے اور اکیڈمیاں تھیں۔ کتابت، خطاطی، فنکارانہ لکھائی، برتن سازی کا فن، فن تعمیر، غرض ہر ایک اہل فن کے گرد طالبان علم کا ہجوم رہتا اور اپنے اپنے فن میں انتہائی ماہر فنکار تیار کرتے تھے۔ ان کے لیے باقاعدہ مدارس اور اکیڈمیوں کا بھی پتہ چلتا ہے۔ اس سے نظام تعلیم کی وسعت اور ہمہ گیری کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ تعلیم کے اس ہمہ گیر تصور اور نظام کا اندازہ اس بات سے بھی کیا جا سکتا ہے کہ مدارس میں جو نظام تعلیم رائج تھا، جس پر ہم گفتگو کریں گے، اس میں اگر ایک طرف قرآن، فقہ، منطق اور کلام کو اہمیت دی گئی تھی، تو دوسری طرف تاریخ، طبیعیات، علم ہندسہ، انجینئرنگ اور جغرافیہ کو ایک بنیادی مقام دیا گیا۔ مولانا مناظر احسن گیلانی نے بالکل صحیح لکھا ہے کہ اس نظام کا مقصد مسلمان حکومت کی سول سروس تیار کرنا تھا، خصوصیت سے قضاء اور عدالت کی ضرورت کی تکمیل۔ مسلمان اپنے نظام تعلیم کے مسائل پر جس ذہن سے غور کرتے تھے، اس میں جہاں یہ فکر تھی کہ ہر چیز دین کے رنگ میں رنگی ہو، وہاں انہیں اس کا بھی خیال تھا کہ اپنے زمانے کے تقاضوں کو پورا کر رہی ہو، جس کام کے لیے جس علم و مہارت کی ضرورت ہے وہ پوری کر رہی ہو۔ اس کا اندازہ اورنگزیب عالمگیر کی اس گفتگو سے ہو سکتا ہے، جس میں مخاطب ملا صالح تھے، جو شاہی خاندان کی تعلیم کے ذمہ دار تھے۔ کیا میرے استاد کا یہ فرض نہ تھا کہ وہ مجھے روح زمین کی ہر قوم کی امتیازی خصوصیت سے واقف کراتا؟ مجھے علم ہونا چاہیے کہ ان اقوام کے وسائل، ان کی طاقت کیا ہے، ان کے آداب و اطوار، مذاہب اور طرز حکومت، طریقے جنگ وغیرہ کیا ہیں، اور وہ کون سی امور ہیں جن میں یہ دلچسپی رکھتی ہیں۔ اور پھر یہی بھی ضروری ہے کہ باقاعدہ تعلیم نصاب کے ذریعے بتایا جائے کہ ریاست کا آغاز کیسے ہوا، قوموں کے عروج و زوال کے اسباب کیا ہیں، اور کون کون سے اسباب و عوامل ہیں اور اہم حادثات و واقعات ہیں جن کی بنا پر
براعظم تبدیلیاں اور زبردست انقلاب آتے رہے ہیں۔ نمبر جو چوتھا پوائنٹ ہے اس میں یہ ہے کہ اس دور میں جس پیمانے پر تعلیم پھیلی ہوئی تھی آج اس کا اندازہ کرنا بھی ہمارے لیے مشکل ہے۔ ابھی مسلمانوں کو ہندوستان میں ہوئے 100 سال بھی گزرے تھے کہ اس ملک میں جس میں تعلیم صرف اعلیٰ ذات کے پنڈتوں کا جارہ تھی، اور جہاں اگر نچلی ذات کے شودر کے کان میں مذہبی تعلیم کے الفاظ پڑ جاتے تو اس کی سزا کے طور پر ان کے کانوں میں پگھلا ہوا گرم سیسا ڈالا جاتا تھا۔ ہر طرف تعلیم اور تعلم کا چرچا تھا اور پورا ملک علم و فنون کا مرکز بن گیا تھا۔ سلطان محمود تلخ کے زمانے میں بارے میں مقریزی کی روایت ہے، سلطان محمد تلخ کے عہد میں دلی کے اندر 1000 اسلامی مدارس قائم تھے، جن میں شواف و امام شافعی کے پیروکار کا بھی مدرسہ تھا۔ مدرسین کے لیے شیخ ہزارہ تنخواہ مقرر تھی۔ تعلیم اس قدر عام تھی کہ کنیزیں تک حافظ قرآن اور عالم ہوتی تھیں۔ مدارس میں علوم دینیہ کے ساتھ فلسفہ اور ریاضی کی تعلیم بھی دی جاتی تھی۔ یعنی ہندوستان کے دارالحکومت دلی میں اس وقت 1000 مدارس جاری تھے۔ پھر یہ مدارس معمولی قسم مدارس نہ تھے، بلکہ ان میں ایسے مدارس بھی تھے جو آج کی یونیورسٹیوں سے بھی زیادہ عظیم الشان تھے۔ دلی کے ایک مدرسے کے بارے میں مورخ ضیاء الدین کا قول قابل ذکر ہے کہ دلی کا یہ مدرسہ اپنی شان و شوکت، خوب بھی عمارت، محل وقوع، حسن انتظام اور تعلیم کی عمدگی کے لحاظ سے اپنی مثال نہیں رکھتا۔ اخراجات کے لیے شاہی وظائف مقرر ہیں۔ پایا تخت دہلی کے کوئی عمارت حسن تعمیر اور موقع مال کے لحاظ سے مدرسہ فیروز شاہی کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ مدرسے کی عمارت بہت وسیع ہے اور ایک بہت بڑے باغ کے اندر تالاب کے کنارے واقع ہے۔ ہر وقت سینکڑوں طلباء اور علماء فضلاء یہاں موجود رہتے ہیں۔ طلباء اساتذہ کے مکانات بنے ہوئے ہیں۔ باغ کے اطراف میں سنگ مرمر کے فرش پر نہایت آزادی کے ساتھ اپنے کام میں مصروف نظر آتے ہیں۔ بادشاہ عالمگیر کے دور کا مشہور مغربی کپتان الیگزینڈر ہیملٹن اپنے سفر نامہ سندھ میں صرف ایک شہر ٹھٹھہ کے بارے میں لکھتا ہے کہ وہاں مختلف علوم و فنون کے 400 مدرسے تھے۔ یہ کیفیت ایک شہر کی نہیں، ہر شہر کی تھی، ایک علاقے کی نہیں، ہر علاقے کی تھی، ایک دور کی نہیں، مسلمانوں کے پورے دور حکمرانی کی تھی۔ مسلمانوں کے پورے دور حکومت میں خواندگی ہی نہیں، تعلیم کا معیار بھی بہت بلند تھا۔ اس کی سہولتیں شہر شہر، قصبہ قصبہ، دیہات دیہات، محلہ محلہ، گھر گھر پہنچی ہوئی تھی، اور اس سے بدرجہ بہتر تھی، جسے آج کے ماہرین تعلیم سب کے لیے کہتے ہیں۔ مسلمانوں کے نظام تعلیم کی ایک خصوصیت یہ بھی رہی کہ وہ خالص عوامی تھا۔ حکومتیں تعلیم کے فروغ کے لیے کثیر روپیہ خرچ کرتی تھیں، ہر طرح کی سہولتیں فراہم کرتی تھیں، لیکن کسی زمانے میں بھی تعلیم کا نظام حکومت کے تابع نہ تھا۔ کوئی ایک محکمہ ایسا نہ تھا جو تعلیمی اداروں پر حکومت کی طرف سے نگرانی رکھتا ہو۔ سلاطین دہلی اور شاہیان مغلیہ کے دور میں صدر صدور کے عہدے کا نام ضرور ملتا ہے۔ اس کا کام تعلیمی اور اخلاقی امور نگرانی تھا، لیکن صرف اس حد تک کہ تعلیمی ضروریات پوری ہوں۔ مدرسوں کی آزاد فضا میں اس کا کوئی اثر نہ تھا، اور یہ نصاب تعلیم کو اپنے کنٹرول میں رکھتا تھا۔ اس شعبے کا کام یہ بھی تھا کہ جو اچھے باصلاحیت نوجوان نظر آئیں ان کو فتویٰ دینے اور عدلیہ کے ذمہ داریوں کے لیے منتخب کرے۔ مسلمانوں نے پورے دور حکومت میں کبھی بھی نصاب تعلیم کو حکومت کے تابع نہیں کیا۔ ہر مدرسہ اپنا نظام چلانے کے لیے آزاد تھا، حتیٰ کہ وہ مدارس جو صرف سرکاری خزانے سے قائم ہوتے تھے وہاں بھی اساتذہ آزاد تھے۔ اگر کسی بڑے عالم نے نصاب میں کوئی تبدیلی کی تو اس کے بہتر ہونے اور علمی برتری کی بنا پر تو قبول عام حاصل ہوا، لیکن ریاست کی قوت کے ذریعے اسے تھوپا نہیں گیا۔ حیرت کی بات یہ کہ اس کے بغیر پورے نظام میں غیر معمولی ہم آہنگی اور مطابقت پائی جاتی ہے، جو اس کا ثبوت ہے کہ ہماری ثقافتی قوتوں کی گرفت معاشرے پر اتنی مضبوط تھی کہ بالکل فطری انداز میں تعلیم میں یگانگیت اور ینگ رنگی پیدا ہوئی۔ اس قدر آزادی کے باوجود اس طرح کی فطری یگانگیت کے مثال بھی دنیا کے کسی دوسرے تمدن میں نہیں ملتی۔ یونانیوں میں آزادی تھی، مگر انہوں نے تعلیم کو ایک ذہنی ورث بنا دیا تھا۔ چین میں تعلیم پر خاندان اور حکومت دونوں کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ ہندو تہذیب میں عمومی تعلیم کا تصور ہی نہ تھا، لیکن مسلمانوں نے ریاست کی طرف سے تعلیم کی حوصلہ افزائی کی اور غیر معمولی مالی امداد کے باوجود ایک بالکل آزاد تعلیمی نظام قائم کیا۔